السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 7 قسم کے ایسے افراد کہ جن کو قیامت کے دن قیامت کی گرمی میں عرش الہی کے سائے کے نیچے رکھا جائے گا، جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں، ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے، اور نیکی کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ نیکی کا سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے۔ چلیے جی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں حشر کی گرمی سے بچا کر اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے رکھا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور گرمی اتنی شدید ہوگی کہ زمین تپ کر تانبے کی طرح سرخ ہو رہی ہوگی۔ اسی عالم میں پیاس کی شدت سے تمام لوگ پیاس پیاس پکار رہے ہوں گے، لیکن کسی کو کوئی پانی میسر نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے جسموں سے پسینہ بہے گا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، یعنی ان کے صرف پیر، ان کے پاؤں پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کی پنڈلیوں تک ہوگا، یعنی پنڈلیوں تک وہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک، کچھ کا پسینہ ان کی ناف تک، اور کچھ کا پسینہ ان کی چھاتی تک، ان کے سینے تک، کچھ کا پسینہ ان کی ناک تک، اور کچھ اپنے پسینے میں یوں غوطے لگا رہے ہوں گے جیسے کھلے اور گہرے سمندر میں انہیں پھینک دیا گیا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص گہرے سمندر میں گر جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عالم میں جب گرمی کا یہ عالم ہوگا، یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یہ حشر کی گرمی سے بچا لیے جائیں گے، انہیں کسی قسم کی پیاس بھی نہیں لگے گی اور کسی قسم کی گرمی تک کا شائبہ ان پر طاری نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا پہلا وہ انصاف پسند حاکم ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی کیا، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، خوف خدا اور درد دل رکھنے والا حاکم، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حدیث کے اس جملے پر غور کیجئے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو ایک سلطنت کا حاکم ہوتا ہے، اس کی رعیت میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس حدیث کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ایک خاندان کا سربراہ، ایک قبیلے کا سربراہ، ایک علاقے کا سربراہ، وہ بھی حاکم میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ایک تنہا شخص ہے تو وہ بھی حاکم میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے تنہا شخص وہ کس طرح کا حاکم ہے؟ دیکھیے جی، اللہ نے آپ کو یہ جسم دیا ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب اعضاء اللہ نے آپ کے تصرف میں دے دیے ہیں۔ آپ جب چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنے کانوں سے سننے کا کام لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ایک تنہا شخص بھی حاکم ہے۔ تو انصاف پسندی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے کہ ایک سلطنت کا حاکم اجتماعی طور پر اپنی رعایا کے درمیان میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اس طرح سے ایک اکیلا شخص، ایک تنہا شخص، وہ بھی در حقیقت اس جسم کا، اس سلطنت کا ایک حاکم ہے۔ وہ بھی اگر اس جسم کے اعضاء کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے درست طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اس کا اپنی رعیت کے ساتھ انصاف ہے۔ تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھا۔ اب اس جوانی کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ انسان کی جوانی ایک منہ زور جانور کی طرح ہے کہ جب تک اسے نکیل نہ ڈالی جائے وہ قابو میں نہیں آتا۔ اس طرح سے جوانی کے اندر امنگیں ہوتی ہیں، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، اور انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ اس عالم میں نہ تو وہ کسی کی نصیحت پر کان دھرتا ہے، نہ کسی کی بات کو غور سے سنتا ہے، بلکہ جوانی کی جوش کی وجہ سے وہ ایک الگ ہی دنیا کے اندر جی رہا ہوتا ہے۔ اس عالم میں جس جوان نے اپنی جوانی کو نکیل ڈال کر اللہ رب العزت کی تابعداری اختیار کی، حضور نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کا ہر وقت دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی وہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے اور قلبی سکون پاتا ہے،
اور اسے مسجد کے ساتھ والہانہ محبت اور مسجد کے اندر ٹھہر کر دلی سکون اور دلی آرام ملتا ہے، مسجد کے اندر تلاوت کر کے اسے آرام ملتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھ کے اسے آرام ملتا ہے، مسجد کے اندر ذکر الہی کر کے اسے آرام ملتا ہے، تو حضور نے فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ چوتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو آدمی کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کی اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے لیے اخلاص رکھا، اور یہ دوستی ان کی خلوص پر مبنی رہی، خلوص پر قائم رہی اور محض اللہ کی رضا کے لیے رہی۔ ان کا تعلق آپس کا، ان کا آپس کا رشتہ، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، دعا سلام، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا، یہ سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اسی حالت میں وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں دوستوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلا کر اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ پانچواں وہ نوجوان کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے اپنی طرف زنا کے لیے بلایا، اور حالات بھی ایسے بن گئے کہ وہ چاہتا تو زنا کر لیتا، لیکن عین وقت پر اسے اللہ سے حیا آ گئی، اللہ سے وہ ڈر گیا، اللہ سے وہ شرمندہ ہو گیا، اور اس نے اس عورت کو یہ کہتے ہوئے اس فعل بد سے انکار کر دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اور میں اللہ کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ چھٹا وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا چھپا کر صدقہ دیا، ایسی خاموشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ بڑا عظیم مقام ہے۔ آج کل کے ماحول میں بات اس کے بالکل برخلاف ہے، بات یہ تھوڑی سی سخت ہے لیکن ہے سچی۔ اکثریت لوگوں کی جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے یا کوئی صدقہ وغیرہ دیتے ہیں تو لوگ شور کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں تک اس بات کی خبر پہنچے، لوگ دیکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دیا، ہم نے کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا، ہم نے کتنے غریبوں کو کپڑے لے کے دیے، ہم نے کتنے لوگوں کی حاجت روائی کی، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس سے لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ یاد رکھیے کہ جس شخص نے اپنا مال اس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا غریبوں مسکینوں پر، اس نے اپنی ذات کی تشہیر چاہی، خود کو مشہور کرنا چاہا، لوگوں کی نظر میں سخی بنا کر، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حدیث پر غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا چھپا کر صدقہ دیا، شیطان اور انسان کا نفس ہر وقت انسان کے تعاقب میں ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر جو خرچ کا مقام اعلانیہ ہے اس کے لیے ساتھ میں شرط بڑی سخت ہے۔ اگر آپ ظاہراً صدقہ یا خیرات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر دیگر وہ لوگ کہ جو اس راستے کی طرف نہیں آتے اور جو اللہ کی بارگاہ میں غریبوں مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے، مجھے دیکھ کر انہیں رغبت ہوگی اور وہ بھی اس راستے کی طرف آئیں گے۔ اگر 100% آپ کی نیت یہی ہے اور آپ کی نیت پختہ بھی ہے، درست بھی ہے، اور آپ دل سے ایسا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، اعلانیہ خرچ کر سکتے ہیں، سب کے سامنے خرچ کر سکتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کی تشہیر نہیں چاہتے، اپنے نام کی مشہوری نہیں چاہتے، صرف دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال شیطان اور نفس بہت سخت دشمن ہے، وہ ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتے۔ وہ کسی نہ کسی موڑ پر انسان کے اندر یہ خیال اور یہ سوچ پیدا کر دیتے ہیں کہ بھئی تو نے تو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا ہے، واہ واہ واہ، تو نے تو اس طرح سے خرچ کیا ہے کہ اس طرح خرچ کی مثال تیرے علاقے کے لوگ، تیرے خاندان کے لوگ، وہ تو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، تو سب سے بڑا سخی ہے۔ بس اگر یہ نیت ہے تو اسی وقت کیا کرایا سب کچھ ختم ہو گیا۔ لہٰذا چھپا کر دینے میں ہمارے لیے بڑی نجات ہے، چھپا کر دینے میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ نفس اور شیطان کے شکنجے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ساتواں وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تنہائی میں بیٹھا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک اسے اپنے گناہ یاد آ گئے، اسے اپنی غلطیاں یاد آ گئیں، اپنی کوتاہیاں، اپنی سستیاں، اپنی غفلتیں یاد آ گئیں، اور اسے اللہ سے شرمساری محسوس ہوئی، اللہ کے عذاب سے ڈر لگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شرمندہ ہو گیا دل سے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور وہ رو دیا، اور اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ خوش قسمت ہے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی گرمی سے
حشر کی گرمی سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے، اور اللہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کہ جو حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری قبر بھی بہتر ہو، ہماری حشر بھی بہتر ہو، خدا ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔